بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت ششم کی اردو کی کتاب کا چھٹا سبق اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ پڑھیں گے۔ تو بچے یہ ایک مزاحیہ کہانی ہے، اس میں آپ کو مصنف جو ہے ابن انشا، وہ مزاحیہ کہانی کے ادیب ہیں، تو وہ بہت اچھے انداز میں آپ کو مذاق سناتے ہیں۔ لیکن مزاحیہ کہانی کا مطلب صرف ہنسنا ہنسانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر بھی پیغام کشیدہ ہوتا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے مصنف ایک مزاحیہ سبق ہے، اس کے ادیب ابن انشا ہیں۔ ابن انشا کے اور بھی بہت سے مزاحیہ ڈرامے ہیں۔ مزاحیہ تحریر پڑھ کر ذہن تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور مزاحیہ تحریر صرف لطف اندوز ہونے یا ہنسنے ہنسانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے انداز میں پیغام ہوتا ہے جسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحریر لکھنے والے ادیب کو مزاح نگار بھی کہتے ہیں۔ مزاحیہ تحریر میں شائستگی پائی جاتی ہے، جبکہ طنز کی شدت سے چبھن کا احساس ہوتا ہے۔ تو بچے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک بزرگ ہوتا ہے اور وہ اپنے نوکر کو فہماش کر رہے تھے، یعنی کہ نصیحت کر رہے تھے کہ تم بالکل بے وقوف ہو۔ دیکھو میر صاحب کا نوکر اتنا دور اندیش ہے، یعنی کہ دور کی سوچنے والا، کہ میر صاحب نے اسے بازار سے بجلی کا بلب منگوایا تو وہ ساتھ ہی مٹی کا تیل کی بوتل اور موم بتیاں بھی لے آیا۔ تو جبکہ اس نے اس کو بازار بھیجا ٹیکسی لینے، تو وہ آدھے گھنٹے بعد واپس آ گیا کہ ٹیکسی نہیں ملی تو ضرورت ہے تو رکشہ لے آؤ۔ نوکر بہت شرمندہ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے آقا کو بخار ہو گیا اور اس نے حکیم صاحب کو لانے کو بھیجا۔ تو جب تھوڑی دیر بعد نوکر واپس آیا تو اس کے پیچھے پیچھے 3 آدمی تھے۔ تو ایک کے بغل میں کپڑے کا تھان تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا اور تیسرے کے کاندھے پر پھوڑا۔ آقا نے نوکر سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ جناب یہ حکیم صاحب ویسے تو بہت حاذق ہیں، یعنی کہ بہت اچھے ہیں، لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی ہو جائے تو میں درزی کو لے آیا اور وہ کفن کا کپڑا ساتھ لایا۔ دوسرے صاحب غسال ہیں، غسال جو کہ مردے کو غسل دیتا ہے، اور تیسرے گورکن قبر کھودنے والے۔ تو ایسے ہی ایک بزرگ ہے ہمارے حلقہ احباب میں، تو وہ گلی سے ریڑھی والا گزرتا ہے کہ انگور ہیں چمن کے، پپیتے ہیں پیڑ کے پکے ہوئے۔ تو وہ لڑکا بھیج کر اسے بلایا اور معذرت کی کہ اس کی زحمت کی کیا ضرورت تھی۔ تو اس نے کہا کہ احتیاط کا تقاضا تھا کہ اس پر بات واضح کر دی جائے اور معذرت بھی کی جائے، کیونکہ بیچارہ اتنی دور سے اتنی امید لے کر آیا ہے۔ تو اسی طرح ایک میزبان کو مطلع کرنا ضروری نہیں سمجھتے لوگ، لیکن بندہ حاضر ہونے سے قاصر ہے، اس بیچارے کا کھانا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی ہمیں گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمانے کا لالچ دیتا ہے، کوئی شارٹ ہینڈ سکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سب ضرورت مندوں سے آدمی کیسے عہدہ برا ہو۔ تو بہت سوچنے کے بعد یہ ترکیب ہماری سمجھ میں آئی ہے کہ ہم جہاں ضرورت ہے کا اشتہار چھپوائیں، وہیں ہماری دانست میں ان اشتہارات کی صورت میں کچھ اس قسم کی بھی ہونی چاہیے۔ کرائے کے لیے خالی نہیں ہے، 400 گز پر 3 بیڈ روم کا ایک ہوادار بنگلہ نما مکان، جس میں نلکا بھی ہے اور دروازے کے بالکل سامنے آگے کارپوریشن کوڑا ڈالنے کا ڈرم بھی کرائے پر دینا مقصود ہے۔ اسی طرح دوسری اطلاع عام میں ہے کہ راکب محمد ولد فتح دین کریانہ مرچنٹ یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا فرزند یعنی بیٹا رحمت اللہ نافرمان بھی نہیں ہے اور اوباش بھی نہیں ہے، لہٰذا اسے جائیداد سے آگ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح بچے یہ سارے اشتہارات ہیں، آپ نے اس کو سمجھ کر اور اسی طرح اس میں سے شارٹ جو ہے آپ نے خلاصہ بھی بنانا ہے، اور خلاصہ اپنے الفاظ میں آپ نے خود سے لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہیں سوالات کے مختصر جواب، یہ ہم بورڈ پر کریں گے۔ سوال نمبر 2 اعراب کا تلفظ، وہ بھی بورڈ پر کریں گے۔ سوال نمبر 3 جملے ہیں۔ سوال نمبر 4 بھی بورڈ پر ہے۔ سوال نمبر 5 ہے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں، تو آپ جب بک ریڈنگ کریں گے تو اس سوال کو اچھے طریقے سے آپ حل کر سکیں گے۔ سوال نمبر 6 ہے سبق سے 5 اسم نکرہ تلاش کریں۔ تو بچے جیسا آپ کو پتا ہے کہ اسم مین نام اور نکرہ مین عام، کوئی بھی عام شخص جگہ یا چیز کا نام، تو آپ اس میں سے 5 اسم نکرہ خود سے تلاش کریں گے، مثلا فرزند، مکان، پھل وغیرہ۔ دراصل الفاظ کے متضاد ہیں۔ 7واں سوال ہے، یہ بھی ہم بورڈ پر کریں گے۔ سوال نمبر 8 بھی میں آپ کو بورڈ پر کرواؤں گی، اور سوال نمبر 9 اور 10 بھی۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 11، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ تو ان کو آپ نے جوائن کرنا ہے، تو جب آپ بک ریڈنگ کریں گے تو یہ کوشچن بھی آپ خود سے حل کر سکیں گے۔ آگے اس کی بیٹے ایکسرسائز ہے کہ آپ نے اس کی سرگرمی کرنی ہے کہ متلازم یا گروہی الفاظ۔ متلازم یا گروہی الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک گروپ کی صورت میں، یعنی کہ ایک ورڈ بولے اور اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ، ان سے متعلق رکھنے والے الفاظ ذہن میں آ جائیں، متلازم یا گروہی الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلا باغ، اگر ہم باغ کے متعلق سوچیں تو اس کے ساتھ ہمارے ذہن میں آئے گا درخت، پودے، کانٹے، شاخیں، پتے، پھول، پھل، گھاس وغیرہ۔ تو اب آپ دراصل الفاظ کے متلازم الفاظ لکھیں، جیسے گھر ہے، کمرے، باورچی خانہ، غسل خانہ وغیرہ۔ سکول، اساتذہ، طالب علم، چوکیدار، کینٹین، وائٹ بورڈ وغیرہ۔ بستہ، کتابیں، کاپیاں، قلم، لنچ باکس، پینسل وغیرہ۔ مسجد، مؤذن، نمازی، قرآن پاک، تسبیح وغیرہ۔ ہسپتال،
ہسپتال، ڈاکٹر، مریض، نرسیں، دوائیاں، آپریشن تھیٹر، ICU وغیرہ. تو بچے یہ متلازم یا گروہی الفاظ آپ نے اچھے سے ذہن نشین کرنے ہیں اور ان سے متعلق آپ نے ایکسرسائز بھی اور زیادہ الفاظ کی آپ نے اگزامپل کے ساتھ یاد کرنی ہے. جماعت ششم سبق کا نام اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ خاص الفاظ اور ساتھ ہی بچے ان کے میننگ ہیں آپ نے انہیں یاد کرنے ہیں. خاص الفاظ بچے ساتھ ہی ان کے آپ نے معنی بھی یاد کرنے ہیں. فہمائش نصیحت کرنا کسی کو یا تلقین. گھمٹ بے وقوف، پھوڑا کتال جس سے زمین کھودنے کا آلہ. حاذق ماہر یا سمجھدار. دانش علم سمجھ. اوباش آوارہ یا نکما. دوشیزہ تمہاری لڑکی. تو اس کی مشق دیکھیں بچے. سوالات کے جواب. میر صاحب کے نوکر میں کیا خوبی تھی؟ میر صاحب کا نوکر بہت دور اندیش تھا. بزرگ نے اپنے نوکر کو کیا لینے بھیجا تھا؟ بزرگ نے نوکر کو حکیم صاحب کو لانے کے لیے بھیجا تھا. آقا پر کس چیز کا حملہ ہوا؟ آقا پر بخار کا حملہ ہوا تھا. سبق میں موجود اشتہارات کے عنوانات کیا ہیں؟ عنوانات درج ذیل ہیں. نمبر 1 کرائے کے لیے خالی نہیں. نمبر 2 اطلاع عام. نمبر 3 ضرورت نہیں ہے. نمبر 4 عدم ضرورت رشتہ. نمبر 5 داخلے جاری نہ رکھیے. اطلاع عام میں کریانہ مرچنٹ کا نام کیا تھا؟ کریانہ مرچنٹ کا نام محمد دین وقت فتح دین تھا. ضرورت رشتہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ رشتے کی ضرورت نہیں ہے. پنجابی نوجوان کو رشتے کی ضرورت کیوں نہ تھی؟ کیونکہ وہ پہلے ہی سے شادی شدہ تھا. کس شہر کے کالج داخلے کے لیے اشتہارات دے رہے تھے؟ کراچی کے. سوال نمبر 2 درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب سے واضح کریں. مین زبر زیر لگائیں. وصال، زحمت، معذرت، حاذق، دور اندیش. محاورات کے جملے بنا کر مفہوم واضح کریں. ہاتھ لٹکاتے آنا. نوکر ٹیکسی لینے گیا مگر آدھے گھنٹے بعد ہاتھ لٹکاتے آ گیا. پلے باندھ لینا. شاگرد نے استاد کی بات پلے باندھ لی. عہدہ برا ہونا. میں اپنے فرائض سے عہدہ برا ہونے کی پوری کوشش کرتی ہوں. سوال پیدا ہونا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مومن مغلوب ہو جائے. غورکن اور غسال کیا کام کرتے ہیں؟ غورکن قبر کھودتا ہے اور غسال مردے کو غسل دیتا ہے. الفاظ کے امتزاج لکھیں. میزبان مہمان، دور اندیش کوتا اندیش. بزرگ جوان امید یاس. جملے بنا کر تذکیر و تانیث واضح کریں. الفاظ جملے. کفن، درزی کفن کا کپڑا ساتھ لایا تھا. چمنی، لالٹین کی چمنی ٹوٹ گئی. ڈگری، فاروق نے اعلیٰ نمبروں سے BA کی ڈگری حاصل کی. لسی، مجھے لسی پسند ہے. واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں. واحد جمع وقت، اوقات، حبیب، احباب، اطلاع، اطلاعات. جمع آداب، اس کا واحد ادب. اشتہارات، اشتہار. حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دیں اور معنی لکھیں. مین جو سب لفظ الف سے شروع ہوتا ہے وہ سب سے پہلے بچے آپ نے لانا ہے. اس کو پہلے آپ نے بک پر ترتیب دینی ہے اور پھر اس کو معنی یاد کرنے ہیں. اوباش آوارہ بد کردار. دانش علم سمجھ. دوشیزہ تمہاری لڑکی. فہمائش تلقین نصیحت. گھمٹ بے وقوف. تو اردو بے کا بچے آپ کا کام ہے مضمون آپ نے میرا وطن کے عنوان پر آپ نے مضمون لکھنا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی جو آپ نے سبق پڑھا تھا پیارا وطن اس میں مضمون کروایا ہوا ہے. آپ اس میں سے کچھ گائیڈ لائن لے کر اور خود سے کچھ بنا کر آپ نے اپنے الفاظ میں مضمون لکھنا ہے. کہانی لالچ بری بلا ہے. اس سے ریلیٹڈ بھی 2-3 ٹاپک پہ آپ نے کہانی پڑھی ہوئی ہے تو آپ کوئی بھی کہانی اپنے الفاظ میں بنا کر اس کو لکھیں گے.